میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب انسان کو اس کائنات کے متعلق حساس بناتا ہے. ہم غافل نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی شخص کہہ لے کہ جی میرا تو کوئی کام نہیں ہے, یہ بالکل ان ایتھیکل بات ہوگی اور غیر اخلاقی بات ہوگی. مذہب یہ چاہتا ہے, قرآن یہ چاہتا ہے, کتاب و سنت یہ چاہتے ہیں کہ انسان یعنی فرد, ریاستیں اور فرد حساس ہو جائیں اس کائنات کے متعلق, کیونکہ یہ کائنات ہے تو ہم ہیں, یہ کائنات ہے تو یہ ساری مخلوقات ہیں. ایک مذہبی ذہن اس نظر سے دیکھے کہ یار یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, ادھر سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے, ادھر سے میں کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہا ہوں, تو یہ تو زوج نہیں ہے, کمپلیمنٹری. جس طرح آپ میتھس میں پڑھتے ہیں کمپلیمنٹری اینگل پڑھتے ہیں نا, اس میں یہ کمپلیمنٹری ہے, زوج ہے. تو پرندے یا درخت ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین. موضوع پر آنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اگر بنیادی باتیں آپ سمجھ جائیں تو جو مضمون ہے وہ بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکیں گے. بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کچھ مسلمات کو مانتے ہیں, کچھ اسٹیبلشڈ حقائق کو مانتے ہیں. اب جو یہ لفظ میں نے استعمال کیا مسلمہ, اسٹیبلشڈ حقائق, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سارے لوگ مانتے ہیں, دنیا کا ہر فرد اس کو مانتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے. اب یہ نہ صرف مسلمان کا مسئلہ ہے بلکہ ہندو بھی کہتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے, عیسائی بھی کہتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے. دنیا کا ہر فرد یہی کہے گا کہ سچ بولنا چاہیے, قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے اس کو مانتے ہیں. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو بولتے ہیں مسلمہ حقائق, یا انگلش میں اس کو بولتے ہیں اسٹیبلشڈ فیکٹس. وہ حقائق جو سب مانتے ہیں. قتل سے گریز کرنا چاہیے, پانی کو گندا ہونے سے بچانا چاہیے, اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے بلا ضرورت, تو یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, مسلمہ حقائق ہیں. مذہب کرتا کیا ہے, دین کرتا کیا ہے؟ بعض اوقات ان مسلمات کو موضوع بناتا ہے, یعنی درخت نہ کاٹنا, درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ سب انسان مانتے ہیں. پھر دین بھی کہتا ہے کہ درخت کو نہ کاٹو, یعنی اسی بات کو جو ہم مانتے ہیں اس کو ری انفورس کرتا ہے. یعنی سچ بولنا چاہیے, سارے لوگ مانتے ہیں. دین کہتا ہے سچ بولنا چاہیے, تم سے پوچھا جائے گا. یعنی یہ ایک تاکید ہو گئی اس بات کو جو آپ پہلے سے مانتے ہیں. جو مقدمہ, جو مسلمہ آپ مانتے ہیں, دین کہتا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے. سمجھ رہے میری بات کو؟ قرآن حکیم اس کو اپنے تعبیر کے حوالے سے کہتا ہے امر بالمعروف, اچائی کی بات کرنا. اچائی کی بات, یہ اچھی بات ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ گند راستے میں نہ ڈالو, ماحول خراب ہو جائے گا. پانی میں گند نہ ڈالو, یا ہوا کو آلودہ ہونے سے بچاؤ. کاربن ڈائی آکسائڈ کو اتنا نہ پھیلاؤ کہ ہمارے لیے یہ کائنات یہ مضر ہو جائے. اب یہ باتیں ہیں نا, دین یہی بات کرتا ہے کہ آپ ایسا عمل اختیار کریں, ایسے بن جائیں کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو. تو امر بالمعروف یہ ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ نہی عن المنکر, قتل سے بچنا چاہیے. قتل کرنا یہ بری بات ہے نا, سارے مانتے ہیں. دین بھی یہی کہتا ہے. تو کچھ مسلمات ہوتے ہیں, دین انہی مسلمات کو موضوع بناتا ہے کہ آپ کو اس کے مطابق جانا چاہیے. اب یہاں پر ایک فرق ہے, ایک بڑا ضروری فرق ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ نہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا آگے جاتے ہیں. ایک فرق یہ ہے, مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. ماحول کو صاف رکھنا, کلائمیٹ چینج کا خیال رکھنا, اپنے آکسیجن کا, ایئر کا, ہمارے ماحول کا, اس کا خیال رکھنا. یہ اس کی انٹینسٹی آپ دیکھیں دین کس طرح اس کو لے کے چلتا ہے. دو بندے ہیں, ایک بندہ خدا پر یقین رکھتا ہے, خدا کو مانتا ہے مثال کے طور پر, اور ایک شخص وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا, ایتھیسٹ اس کو کہہ لیں. اس کا کوئی بلیف نہیں ہے آخرت پر, دین پر, مذہب پر وہ یقین نہیں رکھتا. اب مثال کے طور پر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے, کوئی کانٹا ہے, کوئی کیل ہے, یا پانی ہے, اس میں کوئی گند ڈال رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ شخص جو خدا کو نہیں مانتا, جو آخرت کو نہیں مانتا, وہ کہے گا کہ یہ پانی کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک بات کر رہا ہے. اب اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں, وہ کہے گا کہ یار یہ اچھا نہیں ہے, انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے, مخلوق کے لیے اچھا نہیں ہے, مچھلیوں کے لیے اچھا نہیں ہے, دوسرے جانوروں کے لیے اچھا نہیں ہے, میرے لیے اچھا نہیں ہے, انسان کے لیے اچھا نہیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے, یہ بات اس کی ٹھیک ہے.
یہ بات اس کی ٹھیک، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے پانی کو گندا نہیں کر رہا، اس لیے میں درختوں کو نہیں کاٹ رہا کیونکہ آکسیجن کم پڑ جائے گا کائنات میں، ڈیفورسٹریشن اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ نقصانات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک مذہبی شخص جو خدا کو مانتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کا کیا رجحان ہونا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھائی تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ پانی کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے کیونکہ دوسرے مخلوق کو نقصان ہو سکتا ہے، سمجھ رہے میری بات، اور درخت کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی فلاح میں ہے، یہ ان کی انسان کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر وہ ایک اور بات کرے گا کہ یہ میرے لیے حکم اللہ ہے، سمجھ رہے میری بات، فرق سمجھ رہے ہیں؟ وہ دوسرا شخص وہ کہتا ہے کہ بس مجھے تسکین ملتی ہے کسی راستے سے پتھر کو ہٹانا، کسی نقصان دہ چیز کو ہٹانا، یہ اچھا ہے، بس اتنی سی بات وہ کہتا ہے۔ مذہبی ذہن کہے گا اچھا بھی ہے انسانیت کے حق میں، میرے لیے شریعت کا حکم ہے، حکم اللہ ہے، تو کائنات کا خیال رکھنا، اس میں فساد برپا نہ کرنا، یہ حکم اللہ ہے۔ کتنی بڑی بات مذہب کرتا ہے، حکم اللہ ہے، سمجھ رہے میری بات؟ آگے چلتے ہیں۔ اب بطور مسلمان، کیونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، ہم اس طرف آتے ہیں، تو بطور مسلمان ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کائنات کے حوالے سے۔ وہ ذمہ داریوں کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فرد کے کسی عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، فرد کے کسی عمل سے۔ میں ابھی جب گھر سے آ رہا ہوں یا واپس گھر جا رہا ہوں تو میں راستے میں ایسا عمل نہ کروں جس سے اس کائنات کو نقصان ہو، کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا میں نہ پھینکوں کہ اس کائنات کو نقصان نہ ہو، یا میں سگریٹ پی رہا ہوں، اس سگریٹ سے بھی میں اس کائنات کو نقصان پہنچا رہا ہوں مختلف طریقوں سے۔ اور اگر میرے کسی دوسری بات، اگر میرے کسی عمل سے اس کائنات کو، آپ کو، اس دھرتی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو کم ہونا چاہیے۔ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس نقصان کو کم سے کم کروں۔ اگر کوئی کارخانے والا ہے، اگر کوئی دکاندار ہے، اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نقصان جو میں اس کائنات کو دے رہا ہوں، اس دھرتی کو دے رہا ہوں، اس انوائرمنٹ کو دے رہا ہوں، وہ کم سے کم ہو۔ تو یہ 2 ذمہ داریاں۔ اب اس 2 ذمہ داریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 2 باتیں کی ہیں بڑی اہم، آپ اس کو یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کی ہے، ترمذی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، ہماری جو شخصیت ہے نا، یہ حق رکھتی ہے ہم پر، میں نے اس نفس کی تہذیب کرنی ہے، اس کو مہذب بنانا ہے۔ مذہب کیا کرتا ہے؟ آپ کو تہذیب یافتہ بناتا ہے۔ میرے باتوں کا انداز، میرا عمل وہ ایسا ہو کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ میں اگر راستے میں جا رہا ہوں اور کوئی گند ڈال رہا ہوں راستے میں تو میں تہذیب یافتہ نہیں ہوں، میں نے اپنی نفس کی تہذیب نہیں کی ہے۔ تہذیب یافتہ شخص وہ ہوگا، مہذب شخص وہ ہوگا جو اس کائنات کا خیال رکھتا ہوگا۔ قسمت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ادھر گند ڈالو یا ادھر کاغذ پھینکو، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا دین یہ بتاتا ہے الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ ہے، نیم برخ ہے، خبر پوئی ہے؟ تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسری بات، جب میں نے اپنی یاد رکھیں، میری طرف غور سے دیکھیں، جب میں نے اپنے نفس کی تہذیب کی، اس کو پالش کیا، اپنے نفس کی سکولنگ کی کہ میں نے نقصان نہیں دینا کائنات کو، ٹھیک ہے، میں مہذب بن گیا۔ اب ایک دوسری ذمہ داری، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اب میں چونکہ میں تہذیب یافتہ ہو گیا، دوسروں کے لیے میں تہذیب چاہوں گا۔ میں تو خود کو نقصان نہیں دے رہا، میں نے اپنے گھر کو صاف کیا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھا ہے میں نے، اب میں چاہوں گا کہ یہ جو تہذیب میرے اندر ہے اس تہذیب کو باہر ہونا چاہیے، یہ میرے پڑوسی کے متعلق ہو، میرے سماج کے متعلق ہو، تو اس میں بھی تہذیب ہونی چاہیے، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ اب میں نے ایک عنوان لکھا ہے مسئول، یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، یہ یاد رکھیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے ایک بڑی عظیم الشان کائنات آپ کو عطا کی تھی، آپ نے اس کا خیال رکھا تھا؟ اس کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سینسٹیو بن جائے اس کائنات کے متعلق۔ اب میں کچھ آیات اور کچھ احادیث کی طرف آؤں گا کہ اس کے بارے میں کتاب و سنت کیا کہتے ہیں۔ اب یہ چند چیزیں اہم چیزیں تھی، اب آگے جاتے ہیں۔ قرآن مجید، ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ مہینے پہلے، اس میں یہ تھا کہ 1950 سے
کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتین گیس CH4 CO2 یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جو ہمارے کائنات کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. آپ جانتے ہوں گے جو بایو یا کیمسٹری سے کے فیلڈ سے ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 95%، اب یہ جو بگاڑ ہو رہا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، 95% یہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. انسانوں کی وجہ سے ہے، انسان کے اعمال یا کاموں کی وجہ سے، انسان کے غلط رویوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہیومن ایکٹیویٹیز کہ زمین میں خشکی میں اور تری میں سمندروں میں فساد برپا ہے، امبیلنس ہے. یہ کیوں ہے؟ ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز. بما کسبت ایدی الناس، میں نے یہ کیا ہے، میں گند ڈال رہا ہوں، میں ڈیفورسٹریشن کر رہا ہوں، میں ایروژن کر رہا ہوں. سمجھ رہے میری بات کو؟ میں اس ماحول کو گندا کر رہا ہوں. بما کسبت ایدی الناس. دوسری آیت کی طرف آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ رات اور دن کا یہ بدلنا، اور وہ کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی ہیں، جو سمندروں میں چلتی ہیں، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو پانی برستا ہے، اس پانی سے ہوتا کیا ہے؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها. زمین مردہ ہوتی ہے، اس جو بیج آپ اندر رکھتے ہیں، پانی اوپر سے آتا ہے، وہ تخم کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ پودے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، پودے میں وہ بدل جاتا ہے. وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس طرح ہر زندہ سر کو اس کائنات میں، اس دھرتی پر پھیلا دیا. وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور یہ بادلوں کو بھی اللہ سبحانہ کہتے ہیں میں نے تمہارے کام کے لیے لگا دیا ہے. اور اس میں بین السماء والارض، یہ جو بین آسمان اور ارتھ کے بیچ جو بادل ہیں، یہ آپ کے کام میں لگا دیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں، یہ آپ کے لیے ہے جو عقل والے ہیں. اب اس پر میں نے کچھ نکات لکھے ہیں آپ کے سامنے، بڑے اہم ہیں وہ. نمبر 1، یہاں کہا گیا نا کہ دریاؤں میں، سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے. نمبر 1، سیلاب ہو تو کشتیاں کیسے سفر کرے گی؟ سیلاب ہو تو کشتیاں کیسے سفر کرے گی؟ اب میں اگر سیلاب کا باعث بن رہا ہوں، ہیومن بن رہا ہے، تو کشتیوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو میری وجہ سے اس کشتی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. وہ نفع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہنچ رہا ہے، وہ نہیں پہنچے گا. نمبر 1. نمبر 2، پانی نہ ہو. اگر پانی نہ ہو تو کشتیاں کیسے سفر کرے گی؟ پانی اگر ہے نہیں تو کشتیاں کیسے سفر کرے گی؟ تیسری بات، ہوائی دباؤ. یہ یہاں کہا گیا نا کہ ہواؤں کو بھی آپ کے کام میں لگا دیا گیا. اب اگر ہوا میں امبیلنس آ گیا، ہوا میں فساد آ گیا، تو وہ کشتیاں بھی سفر نہیں کر سکے گی، ہم بھی سفر نہیں کر سکتے ہیں ہوا میں جب اس طرح کی تبدیلی آتی ہے. چوتھی بات، یہاں کہا گیا کہ زمین اوپر سے پانی آتا ہے، یہ تخم اگ جاتا ہے، پودے میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب اگر پانی نہ ہو، زمین خراب ہو جائے، تو وہ تخم وہ کیسے اگے گا؟ فصل خراب ہو جائے گی. فصل خراب ہو جائے گی اگر زمین کو ہم نے خراب کر دیا. اور آخری بات، کائنات میں ایک بیلنس ہے، میں نے لکھا ہے کائنات میں ایک بیلنس ہے، انسان اس بیلنس کو خراب کر جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر ایک لفظ سے میں تعبیر کروں، ہیومن ایکٹیویٹیز بما کسبت ایدی الناس، میں نے کیا ہے، انسان نے کیا ہے. انسان باعث بن رہا ہے ان چیزوں کا، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ جب زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جو چلتے ہیں، تو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتے. ہمارے لیے یہ چھوٹی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو مومنین ہیں وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ایسے چلتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان نہیں دیتے. ہم دیکھیں گاڑیاں جو سفر کرتی ہیں، ہم جب گاڑیاں چلاتے ہیں تو وہ بھی ہم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں، اور اس کائنات کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہے ہیں. خراب گاڑیاں ہو، یا ہم آگ جلاتے ہیں، یا سگریٹ کے ذریعے سے، یا دوسری ہماری جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہیومن ایکٹیویٹیز سب سے بڑی اہم بات، خلاصہ یہ ہے میری بات کا، ہیومن ایکٹیویٹیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، ان لوگوں کو میں خلاصہ بتا رہا ہوں، پھر آیت میں پڑھوں گا. ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین سے تعبیر کر رہے جو اس کائنات کا خیال نہیں رکھتے، کہ تم نے تو وعدہ کر لیا نا کہ میں تہذیب یافتہ ہو گیا ہوں، میرے اندر
مذہب ہے، میں تہذیب یافتہ ہوں، تو تم کیسے تہذیب یافتہ ہو؟ تم تو اس دھرتی کو نقصان دے رہے ہو، تم تو درختوں کو نقصان دے رہے ہو۔ اب آگے آئیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ تم سے چلتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جب تم سے ہٹتے ہیں، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، ہسکئی فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس دھرتی پر امبیلنس کریٹ کر لے، خبر پوئی ہے نا، پوئی ہے، فساد برپا کر لے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصل اور نسل کو تباہ کر لے، نسل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور فصل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، امبیلنس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات اور ارض میں ایک بیلنس رکھا ہے، ہوا میں یعنی ایٹماسفیرک پریشر آپ دیکھ لیں، اس میں بھی ایک بیلنس رکھا ہے، ادھر آپ پریشر دیکھ لیں، باہر آپ پریشر دیکھ لیں، اس میں خرابی کا باعث ہم بنتے ہیں، انسان بنتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اس کے نیچے میں نے کچھ نکات لکھے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ وہ لوگ، نمبر ایک، وہ لوگ جو عدم توازن پیدا کرتے ہیں، امبیلنس پیدا کرتے ہیں، یہ فسادی ہے، یہ لوگ زمین میں فساد کی وجہ بنتے ہیں، میری وجہ سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ آج کل کے تناظر میں جب ہمارے ہاں احتجاج ہوتے ہیں تو ہم احتجاج کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے؟ ٹائر بھی جلاتے ہیں، لوگوں کا راستہ بھی بند کرتے ہیں، نمبر ایک ان کا بھی نقصان ہوا اور اس کائنات کو بھی ہم نے نقصان پہنچا دیا، کیونکہ وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا جو بھی جتنی بھی خطرناک گیسیں ہیں، اس جلانے کے عمل سے ہم نے اپنے ماحول کو بھی خراب کر دیا۔ تو یہ فساد ہے، یہ امبیلنس ہے۔ اب اگر ہر فرد، ریاست، نظم، فرد انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہ ہم اس کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ کائنات تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے، ہم فصل کو بھی بچا سکتے ہیں اور نسل کو بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ جو کائنات میں پرندے ہیں، یہ آپ کی طرح مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ محققین علماء کہتے ہیں کہ وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب ہم نے اگر اس آکسیجن کو خراب کر دیا، ہم نے اس ماحول کو خراب کر دیا، تو پرندوں کی زندگی بھی مشکل میں پڑ جائے گی، ان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، تو ہمیں بھی وہ کھانے کو نہیں ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ ڈیپینڈنسی تھیوری ہے، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پر، ہم بھی ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اس طرح مچھلیوں کو بھی دیکھ لیں، ہماری وجہ سے اگر وہ خراب ہو رہے ہیں، ہم آج کل ہمارے علاقوں کو دیکھ، دریا سوات کو آپ دیکھ لیں، یہاں پر ہر کرنٹ کی وجہ سے وہ مچھلیوں کا سارا تخم، فصل، ان کی فصل کو اور نسل کو خراب کر جاتے ہیں۔ پھر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کچھ دوائیاں بھی ڈالتے ہیں اس پانی میں، تو مچھلیاں بھی، ان کی نسل بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اکثر جانور آتے ہیں پانی پیتے ہیں، ان کی بھی اموات واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس بربادی کا باعث کون بن رہا ہے؟ انسان بن رہا ہے، ہیومن ایکٹیویٹیز، انسان اس بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ تو میں نے اس کے نیچے لکھا ہے ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈنسی تھیوری، ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پرندے ہم سے فائدہ لیتے ہیں اور ہم پرندوں سے لیتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے بڑی اہم، آخری پارے میں ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تم کو جوڑوں جوڑوں میں پیدا کیا۔ اب اس سے ایک نقطہ ہم نے نکالنا ہے، میرے ساتھ غور کیجئے گا۔ مرد تو عورت، دن تو رات، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اب مجھے آپ جواب دیں جو بیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جب سانس لیتے ہیں تو کون سا گیس ہم لیتے ہیں؟ آکسیجن، اور ریلیز کون سا کرتے ہیں؟ اور پودے کیا کرتے ہیں؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں۔ دیتا کون ہے؟ ہم دیتے ہیں، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں نا، باہر انوائرمنٹ کو دیتے ہیں، وہ پودے لیتے ہیں، وہ ہم ان رسپانس کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، زوج، ان میں ایک بھی ڈسٹرب ہوا تو کائنات میں، اس انوائرمنٹ میں امبیلنس آ گیا۔ خبر پوئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ امبیلنس ہے، یہ فساد ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پر، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ان پر۔ تو اس حوالے سے اگر ایک مذہبی ذہن اس نظر سے دیکھے کہ یار یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، ادھر سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، ادھر سے میں کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہا ہوں، تو یہ تو زوج نہیں ہے، کمپلیمنٹری، جس طرح آپ میتھس میں پڑھتے ہیں کمپلیمنٹری اینگل پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ کمپلیمنٹری ہے، زوج ہے۔ تو پرندے یا درخت ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں، اب کچھ احادیث کی طرف آتے ہیں، یہ تو قرآن کی بات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ان الدنیا حلوۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے،
دنیا بڑی خوبصورت ہے پر دنیا کے ڈیر خکولیدہ خضرتن، اور یہ گرینری ہے، اس میں گرینری ہے، سرسبز و شاداب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ منتخب کیے، اس کائنات کو تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے کہ یہ لو، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم اس کے نگران ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کہا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، بس وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا، میں نے آپ کو ایک موبائل ڈیوائس دے دیا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایک کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب یہ انسان اس کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ میٹھی بھی ہے دنیا، خوبصورت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، میں اس کو گندا کرتا ہوں، میں اس کو آلودہ کرتا ہوں، میں اس کے درختوں کو کاٹتا ہوں، میں اس کے پانی کو آلودہ کرتا ہوں، میں اس کی مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ تو میں نے جو نکات لکھے ہیں، دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا سرسبز و شاداب ہے، اللہ نے انسانوں کو اس کی رکھوالی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لو دنیا تمہاری لیے ہے۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہو اور اس ماحول کو بھی پاکیزہ بناتے ہو، یا اپنے نفس کو بھی آلودہ کرتے ہو اور اس کائنات کو بھی آلودہ کرتے ہو۔ اب یہ اٹ ڈیپینڈز آن یو، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک فرق دیکھیے، وہ جو پہلے میں نے مثال دی نا، جو مذہبی شخص نہیں ہے وہ کہے گا کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کر لیا تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا رویہ یہ نہیں ہوگا۔ میرا رویہ کون سا ہوگا کہ یہ میرے لیے حکم اللہ ہے، یہ پاکیزگی اختیار کرنا میرے لیے حکم اللہ ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ تو میں جب میرا جب یہ نقطہ نظر ہوگا تو میرے عمل میں تبدیلی ہوگی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سینسٹیو ہے وہ شخص، میں اتنا سینسٹیو نہیں ہوں۔ مسلمان ممالک اتنا سینسٹیو اس کے متعلق نہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ ہونا کسے چاہیے؟ مجھے زیادہ ہونا چاہیے، مجھے زیادہ اس کے متعلق سینسٹیو ہونا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں بڑا حساس بن جاؤں، لیکن میں بن نہیں رہا۔ آگے ایک اور حدیث ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی احادیث ہے، جتنا بھی میں نے مطالعہ کیا، سب سے پیاری اور خوبصورت حدیث یہ ہے۔ اللہ کی رسول فرماتے ہیں ان قامت علی احدکم القیامہ، اگر کسی شخص پر قیامت آ جائے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، اور اگر قیامت آ جائے، آگے کہتے ہیں وفی یدہ، اور اس کے ہاتھ میں، کسی شخص کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فصیلۃ، سیڈ ہے، تخم، بیج ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بیج ہے اور قیامت آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا فَلْيَغْرِسْهَا، پلانٹ اٹ، تو اس کو نہ چھوڑے، وہ کر لے، انٹینسٹی دے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت آ گئی یا قیامت آ رہی ہے، آپ کو پتہ چل کہ قیامت کبھی آ رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک سیڈ ہے، تو انتظار نہ کرو، اس کو اگاؤ۔ آپ نے شدت کا اندازہ لگا لیا، اب فرق دیکھ رہے، اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اس شخص سے کہ جو مذہب کو تو نہیں مانتا، جو آخرت کو تو نہیں مانتا، لیکن میرا رویہ گیا ہے، میرا پیغمبر کیا کہتا ہے، میرا دین کیا کہتا ہے؟ میرا دین کہتا ہے کہ ہر حال میں تم نے اس کا خیال کرنا۔ اب اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ پلانٹڈ، تو پیش نظر کچھ ہوگا نا، یہ دھرتی اچھی ہے، محبوب ہے، ہمارے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ پلانٹڈ، اس کو ترک نہ کرو کہ بس قیامت آ گئی اب تو بس چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں، پریدا قیامت رہے گا اس پہ سے کہے خبر پوئی گئے۔ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر کیا کہا؟ صحابہ کو بھیج رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا۔ ان کاموں میں ایک یہ بات بھی اس سے منع کیا، ان کو کہا لا تقطعوا شجرہ، درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے باغات کو کچھ نہیں کہنا، دشمن کے باغات کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اندازہ لگائیں اس چیز سے، اس چیز کی انٹینسٹی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ فیل کریں کہ کتنی، مطلب یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی کتنی زیادہ ہے کہ ان کے درخت، ہم کہتے ہیں منچ دشمنے بھی منگا ہوا لگا بلے والا سر والا مات کر آپ کورن والا روان کا ورانو کو نروانو پختانی ہے پوئے گے خبر پوئے گے، ہم گھروں کو بھی مسمار کر دیتے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے کہ دشمن کے باغ کو، دشمن کے درخت کو بھی کچھ نہ کہو، بوڑھوں کو کچھ نہ کہو، بزرگوں کو کچھ نہ کہو، عورتوں کو کچھ نہ کہو، یہ دین ہے۔ اب کنزرویشن آف ریسورسز، ہمارے پاس جو ریسورسز ہے اس کو ہم نے کیسا، اس کی بقا کا عمل کیسے عمل میں لانا ہے۔ اب رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یتوضأ، ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو وضو کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لا تسرف لا تسرف، 2 دفعہ کہا
کہ اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اب وہ وضو کر رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پانی کو زیادہ اپنے استعمال سے زیادہ استعمال نہ کرو، جتنا تمہیں چاہیے اتنا استعمال کر لو۔ دیکھیں منگ ڈیر جات بہتیاتی کو، بہتیاتی سے ہم کام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 دفعہ کہا لا تصرف لا تصرف۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد نامی ایک شخص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور سعد وضو کر رہے ہیں، فقال وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف، یہ اسراف کیوں کر رہے ہو، اسراف کیوں؟ فقال افی الوضوء اسراف، اے اللہ کے رسول وضو میں بھی اسراف؟ یعنی آپ اتنی باریکی سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، منہ خدا سے گپ گنگ نا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ تم اسراف سے کام لے رہے ہو، تو اس نے کہا کہ وضو میں بھی اسراف ہے، آپ اس میں بھی یہ بات اپلائی کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال نعم، ہاں یس بالکل، ہاں اس میں بھی اسراف نہ کرو۔ اور آگے کہا وَإِن كُنْتَ، اور اگر تم عَلَى نَهَرٍ جَارٍ، اگر بہتی ہوئی دریا میں بھی وضو کر رہے ہو تب بھی زیادہ پانی استعمال نہ کرو۔ یہ تو بڑی معمولی بات ہے کہ کسی لوٹے کے ذریعے سے یا کسی اور پیالے کے ذریعے سے آپ وضو کر رہے ہیں۔ اللہ کی رسول نے کہا اگر نہر کے کنارے پہ بھی آپ بیٹھے ہیں تو ادھر بھی آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اسراف لا تصرف، اس ادھر بھی یہی حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اندازہ کیا تھا، اپنا عمل کیا تھا کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، مد ہاف لیٹر کو کہتے ہیں، یعنی آدھا لیٹر یا ایک مکمل لیٹر، اس سے وضو کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، اندازہ لگائیں۔ اور غسل جو کرتے تھے وہ 2 لیٹر سے 5 لیٹر تک، اتنا کم۔ ہم تو بہت اسراف کرتے ہیں اس معاملے میں، ریسائکلنگ، یعنی ہم چیزوں کو اگر ریسائکل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کو، اس دھرتی کو بھی ہم بربادی سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل گھر میں کیا تھا، اور گھر میں جو چیزیں ہوتی تھیں اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ یخصف النعل، اپنے جوتوں کو خود مرمت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جوتوں کی ریسائکلنگ ہو، بجائے کہ میں دوسرے اور جوتے استعمال کر لوں تو ان کی ریسائکلنگ کرنا۔ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں کوئی عار محسوس نہیں کیا، گھر کا کام کرتے تھے، صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ، اور اپنے کپڑوں کو بھی خود وہ گانٹ لگاتے تھے، سیتے تھے خود۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کپڑا اگر خراب ہو جاتا تو اس کپڑے کو دوبارہ ریسائکل کر لیتے۔ تو اس کو آج کے سائنس کیا کہتے ہیں؟ ریسائکلنگ آف آئٹمس، ریسائکل کرنا، چیزوں کو ریسائکل کر، پلاسٹک کی ریسائکلنگ کرنا، کاغذ کی ریسائکلنگ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی گھر میں یہی تھا۔ میں نے نیچے لکھا ہے چیزوں کو ریسائکل کرنا، ہم بہت ساری چیزوں کو ریسائکل کر سکتے ہیں، مثلا پلاسٹک، کاغذ وغیرہ۔ آگے آئیں، اب انوائرمنٹل کیئر، یعنی ہم چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا ٹھکانے لگانا، گند کو ٹھکانے لگانا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص تھا جس نے راستے سے ایک نقصان دہ چیز ہٹا دی، وہ چیز جو نقصان کا باعث بن سکتی تو اس نے وہ چیز ہٹائی۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک، اس نے ایک ایسی ٹخنی راستے سے ہٹا دی جس میں کانٹے تھے، علی طریق، راستے سے، فاخرہ، اس نے ہٹا دیا، فشکر اللہ غفر لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس معمولی عمل پر بھی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اتنا یہ کام یہ ہمارے لیے باعث مغفرت بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مذہب بھی چاہتا ہے کہ اس کائنات کو نقصان نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی آپ کر رہے ہیں اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، آپ کے لیے بخشش کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، کہ اپنے رائٹ سائڈ پر اور فرنٹ سائڈ پر تھوک بھی نہ، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، لیکن اپنے قدم کے نیچے، اور اس کو آپ اس طرح مل لیں جوتے کے ذریعے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تھوک دیکھا جو دیوار پر لگا ہوا تھا، یا بلغم دیکھ لیں یا کوئی تھوک دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں انتہائی انسینسٹیو ہے، سردی کا موسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں سے باہر لوگ تھوک دیتے ہیں،
اب غور کریں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں پان والے کرتے ہیں، پان والے کرتے ہیں، کبھی کبھار دوسروں کو لگ بھی جاتی ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، بائک پر لوگ کرتے ہیں، خود میرے ساتھ اس طرح کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ادھر بھی دیکھیں، ادھر ایک مسلمہ ہے، جو مقدمے میں نے بات کہی نا، اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین یہ بھی کہتا ہے کہ خیال رکھو نہ تھوکو، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہ تھوکو، ادھر بھی احتیاط سے کام لو۔ ہمارے لوگ اس بارے میں انتہائی انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، اس فرد کو بھی نقصان پہنچا دیا اور اس کائنات کو بھی نقصان پہنچا دیا آپ نے۔ تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ بساقن، ایک تھوک دیکھا دیوار پر، فی جدار القبلۃ فحکہ، تو اس کو کرش کر ختم کر دیا۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چل گئی، صفائی کا خیال رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کر لیا، اس طرح پہلے بھی واضح ہو گیا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم بھی چھوٹا سے چھوٹا کام، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو کارخانوں کو ختم نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اپنے حد تک، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے نا، اپنے حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں وہ کروں گا، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ ریاست سے ریاست کے متعلق پوچھا جائے گا، وہ اپنی سطح پر کام کر لیں، فرد اپنی سطح پر کام کر لیں، اس کے لیے انتظار نہ کرے کہ ریاست تو کچھ نہیں کر رہی، حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، تو مجھے کیا پڑی ہے۔ یہ غلط تصور ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ آخری بات ہے، کہ دو لعنت والے کاموں سے بچو، دو لعنت والے کام، یعنی وہ باعث لعنت ہے، وہ کون سے دو کام ہیں؟ پھر جب یہ بات کہہ دی تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سے دو کام ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، وہ جو لوگوں کے راستے میں گند ڈالتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ یہ کام باعث لعنت ہے، غور کیجئے گا۔ لعنت عربی زبان میں عذاب کو بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسرا کون سا؟ وہ اوفی ظلہم، یا انہوں نے کوئی سایہ بنایا ہے، کوئی ٹھکانہ بنایا ہے اور اس کو آپ تباہ کرتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ دو کام لعنت والے ہیں۔ اب غور دوبارہ اس مقدمے کی طرف آئیں۔ ایک شخص ہے، اس نے گند ڈال دیا کسی کے راستے میں، وہ خدا کو نہیں مانتا، تو بس ٹھیک ہے، اس کا کوئی تصور تو نہیں ہے۔ اب میرا تصور کیا ہوگا؟ میں تہذیب یافتہ ہوں، میں مہذب ہوں، میرے اندر یہ سافٹ ویئر ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا اور لعنت ہوگی مجھ پر اگر میں نے یہ کام کر لیا۔ تو اگر مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ چیز اس پر عمل ہو، کتاب و سنت پر عمل ہو، تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر غیر مسلمان دنیا کی مثالیں دے گا کہ فلاں پاکستان کو دیکھو کتنا صاف ہے، پشاور کو دیکھو کتنا صاف ہے، پشاور میں تو مسلمان رہتے ہیں نا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان ہیومن ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ میں کچھ نہیں فرد کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا ہے اگر ہم تہیہ کر لیں۔ یعنی یہ پشاور ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو یہ وہ ضروری بات تھی، ہیومن ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب، آخری بات کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب انسان کو اس کائنات کے متعلق حساس بناتا ہے۔ ہم غافل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص کہہ لے کہ جی میرا تو کوئی کام نہیں ہے، یہ بالکل ان ایتھیکل بات ہوگی اور غیر اخلاقی بات ہوگی۔ مذہب یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، کتاب و سنت یہ چاہتے ہیں کہ انسان یعنی فرد، ریاستیں اور فرد حساس ہو جائیں اس کائنات کے متعلق، کیونکہ یہ کائنات ہے تو ہم ہیں، یہ کائنات ہے تو یہ ساری مخلوقات ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔